حضرات، آج ماہ رجب المرجب کی 21 تاریخ ہے 1434 اور جون کی پہلی تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 167 سے لے کر 170 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے، وہ راستے سے بھٹک کر بہت دور جا نکلے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کے مرتکب ہوئے، اللہ ہرگز بھی انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا سوائے راہ جہنم کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس برحق رسول آیا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر انکار کرو گے تو سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ ہفتے ہم نے ان آیات کی تلاوت کی تھی، 5 آیتیں پڑھی تھیں ہم نے، ان میں سے صرف ایک آیت پر گفتگو ہو سکی تھی اور یہ 4 آیتیں رہ گئی تھیں۔ ان آیات میں دراصل گزشتہ آیات ہی کے موضوع کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو گزشتہ چند آیات جو مسلسل اہل کتاب اور کافروں کے ان اعتراضات کا جواب ہیں جو پیغمبر اسلام کے پاس آ کر وہ چیلنج کے ساتھ کہتے تھے، اور بات جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب آ کر تم سے کہتے ہیں کہ آسمان سے ہم پر براہ راست کوئی کتاب نازل ہو۔ تو یہ بات اسی سے مربوط ہے، اور ہم گزشتہ ہفتے ان آیات سے پہلے کی جو آیت تھی، آیت نمبر 166، جس پر پورا درس تمام ہو چکا تھا اور وقت نہیں رہ گیا تھا،
اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ آیت شروع ہوتی ہی ایک ایسے لفظ سے ہے جو ابتدا میں نہیں آتا کلام کی، لیکن، مگر، بٹ، یہ ابتدا کلام کی ابتدا اس لفظ سے نہیں ہوتی جب تک اس سے پہلے کوئی ایک جملہ نہ گزر جائے، اس کے بعد لیکن، بٹ، مگر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو وہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کے تعلق سے جو نظریات ہیں اور جو اقوال ہیں مفسرین کے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی اعتراضات ہوئے ہیں اس میں اصل میں انکار ہوا ہے پیغمبر کا۔ اہل کتاب کے تعلق سے اس سے پہلے چند آیتیں گزری ہیں، وہ مختلف آیات ہیں اور مختلف انداز سے انہوں نے پیغمبر اسلام کا انکار کیا ہے، جن میں سے دو آیتیں بہت ہی خاص ہیں۔ ایک تو وہی آیت کہ بھئی جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کی طرف سے ہم پر کتاب نازل ہو، تو گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرے جو براہ راست آیت ہے اس سے مربوط وہ ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، ہم نے آپ پر وحی نازل کی جس طرح نوح پر اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء پر کی تھی۔ اس کا بھی لوگوں نے انکار کیا۔ تو جب انکار سامنے آیا کہ نہیں آپ نبی نہیں ہیں، تو خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ کہہ رہے نبی نہیں ہے، کہنے دو ان کو، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ اس نے تم پر کیا نازل کیا۔ تو خیر گزشتہ ہفتے جو بات ہوئی اس آیت پر وہ سب آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد کی جو آیتیں وہ بھی کچھ اس طرح کی آیات ہیں کہ جس کا تعلق کافروں سے ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کی یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں جو بھی بات کہی گئی ہے اس میں مخاطب وہ تمام افراد ہیں جو کسی طرح بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یا اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آیا، ما انزل الیک، جو کچھ بھی نبی پر نازل ہوا اس کا جو بھی منکر ہے، یہ آیتیں اس کو خطاب کرتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک بعلمہ، مگر اللہ تو گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو تم پر نازل ہوا۔ اب ایک چیز ہم نے گزشتہ ہفتے شاید نہیں بیان کی تھی کہ کچھ روایات ہمارے یہاں کتب حدیث میں اور کتب تفسیر میں ملتی ہیں ائمہ علیہ السلام سے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ آیت اس طرح ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے بما انزل الیک، یعنی آپ پر جو کچھ نازل ہوا علی کے سلسلے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو فوری طور پر کوئی قبول نہیں کرے گا، اور اس طرح کی جو روایات آتی ہیں وہ اصل میں تفسیر ہوتی ہے نہ کہ تنزیل۔ کبھی کبھی یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جبرائیل اس کو اس طرح لے کر نازل ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جبرائیل نے اس وقت اس کی تشریح اس طرح کی۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ لے آئے؟ روایات ہیں، ائمہ علیہ السلام کی روایت ہے، اور اس کے بعد کی جو آیتیں اس میں بھی اس طرح کی روایتیں آئیں گی۔ تو اب آپ دیکھیں بلاغت قرآن کہ قرآن اسٹارٹ کرتا ہے اس آیت کو لیکن سے، مگر، یعنی اس سے پہلے کوئی جملہ نہیں ہے۔ اب جو بھی مفسرین پیش کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس آیت سے ہے، اس کا تعلق اس آیت سے ہے، یہ تفسیر ہے۔ یہ مفسر اپنے طور پر اس کو کسی ایک آیت سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ آیات کا تسلسل اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ لیکن جو ہے جم نہیں رہی بات یہاں، مگر بہر کیف چونکہ قرآن ہے اور قرآن میں کوئی بات ابس نہیں ہے، لہٰذا کہا کہ اس کا تعلق اس سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس کا تعلق اس آیت سے بھی ہے، اس آیت سے بھی ہے، اور بھی کسی آیت سے ہو سکتا ہے۔ اس کا تعلق لیکن سے اللہ نے شروع اس لیے کیا
کہ چونکہ خدا شہادت دینے والا تھا ہر اس شے کی جو نبی پر نازل ہوا. دیکھیں آپ، یہ نہیں کہا کہ لیکن اللہ یشہد بانک النبی انک الرسول، لیکن اللہ گواہی دیتا کہ تم رسول ہو. نہیں، یہاں رسالت کی گواہی نہیں دی جا رہی ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہی دے رہا ہے اس چیز کی جو تم پر نازل ہوا. اور گزشتہ ہفتے ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ بھئی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ بھئی اللہ کی شہادت سے مطلب یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن اللہ کی شہادت ہے، یعنی اللہ گواہی دے رہا ہے. رسول کی رسالت کی گواہی کیسے دیتا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. مگر یہاں خدا خود قرآن ہی کے بارے میں گواہی دے رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ بما انزل علیک، جو تم پر نازل ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن بالکل صحیح ہے. تو قرآن ہی کے بارے میں خدا گواہی دے رہا ہے. رسالت کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ یہاں قرآن کا ذکر بھی نہیں ہے. تو یہاں شہادت جو دی جا رہی ہے جنرل ہے، بما انزل الیک، جو اللہ نے تم پر نازل کیا اپنے علم سے، اس سب کا خدا گواہ ہے. اور اس کو لیکن سے شروع اسی لیے کیا تاکہ جہاں جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایسی کوئی بات ہے، ایسا کوئی حکم ہے جو نبی پر نازل ہوا اور لوگ اس کا انکار کریں، تو خدا فوراً کہے کہ اب اس آیت کو وہاں جوڑ دو. اور کوئی انکار کر رہے ہو، مگر خدا تو گواہی دیتا ہے. تو اب اگر یہاں پر کوئی روایت ہمارے یہاں موجود ہے کہ اس سے مراد علی ہیں، علی کی ولایت ہے، بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ جیسے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا لوگوں نے آ کر نبی کے سامنے، پہلے تو نبوت کا انکار کیا، تو اللہ نے دوسری آیات میں نبوت کی گواہی دی. لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، یہاں خدا قرآن کی گواہی دے رہا ہے، اس لیے کہ قرآن بھی تو نازل ہوا ہے. اسی طرح اب اگر کافروں کے علاوہ، اب آپ اس کے بعد کی آیتوں کو جب سنیں گے نا تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی. قرآن کی طرح جو چیز بھی، جو بات بھی نبی پر نازل ہوئی، خدا کہتا ہے کہ اب اگر اس کا انکار کوئی بھی کرے تو ہم یہ بات لیکن کی جو بات لیکن اللہ جو شروع ہو رہا، لیکن مگر، یہ بات صرف کافروں سے نہیں ہے، یہ صرف اہل کتاب سے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص سے ہے جو کسی بھی ایسی چیز کا انکار کرے جو نبی پر نازل ہوا. علی کی ولایت بھی نبی پر نازل ہوئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تم پر نبی کی، یعنی نبی پر جو تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کو پہنچا دو. یعنی براہ راست اللہ کہہ سکتا تھا کہ حکم ولایت پہنچا دو، کا نہیں، ما انزل الیک، تم پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ولایت علی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تو جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کسی شے کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے یہ آیت جواب ہے. لیکن تم انکار کر رہے ہو نا علی کا، تم بھئی کافروں سے بات ہوگی، تو کافر انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، مگر خدا گواہی دیتا ہے. اب اس میں کہاں ہے کہ صرف کافروں کے لیے ہے، اس میں کہاں ہے کہ صرف اہل کتاب کے لیے؟ بات ہی لیکن سے شروع ہو رہی ہے، بات ہے ہر انکار کرنے والے کے لیے. تو اگر کافر آئے گا، نہیں جناب یہ تو اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کہے گا لیکن خدا گواہی دیتا ہے. اہل کتاب آ گئے، کہیں گے نہیں جناب یہ تو ہم نہیں مانتے کہ یہ رسالت آپ کی اور نبوت جو ہے اللہ کی طرف سے، خدا کہے گا لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا. اب مسلمان آ گئے اور مسلمان آ کر اس چیز کا انکار کرنے لگے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا نبی پر، تو اللہ خاموش رہے گا؟ تو ان کو تو جواب دے دیا، ان کو نہیں جواب دے گا اللہ؟ نہیں، یہ آیت یہاں بھی پورے طور پر فٹ ہوتی ہے. لیکن تم انکار کرتے ہو ولایت کا، مگر خدا گواہی دیتا ہے اس بات کی جو تم پر اس نے اپنے علم سے نازل کیا. تو یہ تمام باتیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے مراد صرف ولایت علی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت علی بھی ہے، بالکل واضح طور پر. اور اس کی دلیل اب آگے سنیے آپ، جو آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. تو بظاہر یہ آیت الگ ہے اور یہ آیتوں کا تسلسل الگ ہے، لیکن نہیں ہے، ربط ہے آیات کا. کیا ہے ربط؟
ان الذین کفروا، جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ضلوا ضلالا بعیدا کئی بار آ چکا ہے اس سے پہلے بھی، اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ بھی بلاغت قرآنی ہے، اس لیے کہ کبھی کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے، راستہ بھول گیا تو اس نے کہا کہ بھئی اوہو ہم نے ایک ایگزٹ چھوڑ دیا، چلو اگلا ایگزٹ لے کے گھوم کے واپس آ جائیں گے، واپس آ جاتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ ضل اتنا دور نکل گیا ہے کہ اب واپس نہیں آ سکتا، واپس آنے کی کوشش بھی کرے تو جس کام سے نکلا اس کا ٹائم گزر چکا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو لمیٹڈ ٹائم دیا ہے زندگی میں۔ آپ کسی بھی کام کسی پروگرام کے لیے نکلتے ہیں، پروگرام جو ہے 1 گھنٹے کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور آپ اتنی دور نکل گئے کہ واپس آنے میں آپ کو 3 گھنٹے لگ جائیں گے، تو آ ہی نہیں سکتے۔ تو ضل ضلالا بعیدا، اتنی دور نکل گیا کہ اب اس سے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ 2 افراد کے لیے، توجہ کیجئے یہاں پر۔ ایک وہ جو انہوں نے کفر اختیار کیا، ایک وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک ہیں تو اللہ نے ان کو 2 کر کے کیوں پیش کیا یہاں پر؟ اگر صدوا عن سبیل اللہ سے مراد صرف کافر ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں بھائی، اگر صدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس سے مراد صرف کافر ہیں، تو کافروں کا تو ذکر اللہ نے کر دیا تھا، اب الگ سے ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے، یعنی معلوم ہے کون کافر، اور صدو کا لفظ عام ہے، یعنی بات کافروں کی جا رہی ہے بے شک، مگر لفظ کفرو قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اللہ کا، رسول کا، یا جو کچھ رسول پر نازل ہوا اس کا انکار کرتے ہیں کھلم کھلا، وہ کافر کہلاتے ہیں۔ مگر جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے لفظ کافر اپلائی نہیں ہوتا قرآن کی اصطلاح میں، ان پہ نہیں۔ اب جب کافروں کو کہہ دیا کہ کافر بہت دور کی گمراہی میں ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، کافروں کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جو بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے کافر بھی روکتے ہیں، کہا ٹھیک ہے کافر بھی ہیں، مگر کافر کے علاوہ جو بھی اللہ کے راستے سے روکے گا، چاہے کافر کی ٹرم اس پر اپلائی نہ ہوتی ہو، مگر اس کے باوجود وہ ضل ضلالا بعیدا کے کیٹیگری میں آئے گا، دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ کون؟ جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ اب میں حیرت زدہ ہوں اس بات کے اوپر کہ لوگ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد تعجب کیسے کرتے ہیں کہ جناب یہ تو صرف ابو لہب کے لیے ہے، یہ تو بس ابو جہل کے لیے ہے۔ کمال ہے بھئی، ابو جہل اگر راستے سے روکتا تھا تو اس پر یہ اپلائی ہو جائے گی بے شک، ابو سفیان روکتا تھا تو اس پر ہو جائے گی بے شک، ابو لہب روکتا تھا اس پر ہو جائے گی، جس پر جو بھی اللہ کے راستے سے روکتا تھا کہ بھئی مسلمان مت ہو جانا، حق کے راستے پر مت باقی رہنا، نبی کی بات مت سننا، قرآن مت سننا، ان کی بات مت سنو، یہ نہ سنو لوگوں سے کہنا، یہی تو ہے نا راستے سے روکنا۔ تو ایسا جو بھی کرے گا اس پر اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب کفرو والے الگ ہو گئے، اگر وہ لوگ بھی کرتے تو ان پر بھی اپلائی ہوگا، لیکن اگر وہ لوگ جو کفرو کی کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ اگر راستے سے روکیں، اگر وہ یہ کہیں نبی کی مت سننا، ان کی بات مت سننا، اور نہ صرف یہ کہیں کہ ان کی بات مت سننا، توہین کر کے کہیں کہ ان کو تو ہذیان ہو گیا، ان کی بات مت سننا بالکل تم، اور نبی یہ کہیں کہ میں تمہارے لیے صحیح راستہ، دیکھو ضلوا ضلالا بعیدا، ضلال بعید یعنی گمراہی، نبی کہہ رہے ہیں لن تضلوا بعدی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بس ایک بات کر دو، قلم لے آؤ میں تمہارے لیے ایک بات ایسی لکھ دوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
کتنی بڑی نعمت تھی مسلمانوں کے لیے، ٹوٹ کے جاتے ایک نہیں 100 قلم آ جاتے، 100 قلم آنے چاہیے تھے. یا رسول اللہ لکھ دیجئے، بالکل لکھ دیجئے، اس سے بڑی کیا بات ہے، ایسی بات لکھ دیجئے ہم گمراہ نہیں ہوں. اب اس سے جو روک دے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کر دے کہ وہ اس آیت کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ ثابت کر دے کہ یہ آیت اس پر اپلائی نہیں ہوتی. صدو عن سبیل اللہ، کیا نبی کا قول، نبی کا حکم سبیل اللہ نہیں ہے؟ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ کیا نبی کسی اور راستے کی طرف بلانا چاہ رہے تھے اللہ کے راستے کے علاوہ؟ نعوذ باللہ. نبی جس راستے کی طرف بلائیں گے وہ راستہ اللہ کا راستہ ہوگا، سبیل اللہ ہے، اور اس راستے سے جو بھی روکے اس پر یہ آیت اپلائی ہوتی ہے. اور ضلوا ضلالا بعیدا اس لیے ہے کہ بھئی ایک شخص سے جو گمراہ ہو گیا خود، ایک وہ شخص ہے جو دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، جو گمراہ کر رہا ہے وہ تو بہت بہت بڑی گمراہی میں ہے خود. اس لیے ضلوا ضلالا بعیدا ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو دوسروں کو روکتے ہیں راستے سے. یعنی اب یہ لوگ پلٹ کے واپس نہیں آ سکتے، یہ اس طرح کے کافر ہیں، یہ ایسے اللہ کے مخالف ہیں اور رسول کے مخالف ہیں کہ ان سے امید مت کرنا کہ کبھی مسلمان بھی ہو جائیں گے. لہٰذا یہ مت کہنا ارے ہو سکتا ہے مرتے وقت توبہ کر لی ہوگی. ایسے لوگ مرتے وقت توبہ بھی نہیں کر پاتے. ضلوا ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں. اب آئیے یہاں پر، اب یہ بات میں نے کہہ دی نا، اب ہمارے یہاں روایات اور ہیں، اس لیے کہ تفسیر اہل بیت ہی اصل تفسیر ہے. تو ایک روایت ہے کہ یہاں پر سبیل اللہ سے مراد اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اب یہ خود ایک الگ موضوع ہو جائے گا اگر ہم اس کو قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہیں، لیکن ہے سبیل اللہ کا راستہ. اور سب سے بڑی دلیل وہ آیت ہے جو روز پڑھتے ہیں آپ، اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے کسی اور کا راستہ ہے؟ کسی اور کا راستہ ہے. اللہ بھئی راستہ تو ایک ہی ہے نا، اور راستہ صرف اللہ کا ہے. سبیل اور صراط ایک ہی بات ہے. ان ھذا صراطی مستقیما، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ فرماتا ہے میرا سیدھا، تو صراط تو اللہ کا ہے نا، راستہ تو اللہ ہی کا ہے. اب آپ دعا کر رہے ہیں روز، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. یہ جو صراط مستقیم کی ہدایت ہے جو آپ روز کر رہے ہیں، کس صراط مستقیم کی؟ اللہ کا راستہ ہے کسی اور کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا راستہ ہے اس کو خدا کس کا راستہ بتا رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اس کی نسبت ان کی طرف ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، یعنی اللہ کے خاص لوگوں کا راستہ. اب سوچیں، چلے مسلمان جتنا بھی اختلاف ہو، ہر اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے بھی بتاؤ کہ بھئی اہل بیت سے بڑھ کر انعمت علیہم کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہ یہ بھی انعمت علیہم میں آتے ہیں، یہ بھی انعمت علیہم میں آتے ہیں، لیکن امت محمدی میں اگر کوئی انعمت علیہم ہے تو اہل بیت سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ شامل کر سکتے ہیں دوسروں کو، مگر اہل بیت کو نکال نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت انعمت علیہم ہیں. تو اہل بیت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے. جب اللہ کا راستہ ہے تو اہل بیت کا راستہ سبیل اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جو اس راستے سے روکے اس پر یہ آیت اپلائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اٹس سو سمپل. اس میں کیا حیرت کی بات ہے کہ اگر کسی اور جو 20 یا 25 تفاسیر ہیں اگر اس میں نہیں ہیں، اور ان تفسیروں میں ہے جو تفسیر اہل بیت ہے کہ بھئی سبیل اللہ سے مراد علی ہیں یا سبیل اللہ سے مراد اہل بیت ہیں، تو اس میں حیرت کون سی؟ سو سمپل، بہت ہی ایزی. ان الذین، اب اس کے بعد کی آیت دیکھیں اور اس کی مزید وضاحت کے لیے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم. تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہاں غلطی تو ہو گئی تھی. آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، اب چونکہ اب یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کا انکار تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی ایک غلطی تو ہوئی تھی اتنی بڑی. رسول اللہ کی توہین کرنا، رسول اللہ کو اتنے بڑے کام سے روکنا. آج پورے عالم اسلام کی حالت اور کیفیت ہے، ساری اللہ بلا اسی شخص کے سر کے اوپر ہے کہ جس نے روکا رسول اللہ کو. تو جب ایسا ہے
تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی چلو ہو تو گیا تھا مگر بہت نیک تھے، انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، اور آپ کو کیا پتہ توبہ نہیں کی، مرتے وقت کوئی بھی توبہ کر سکتا ہے. ٹھیک، اب سنیے، ان الذین کفروا وظلموا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وظلموا، اور ظلم کرتے ہیں. یہاں بھی دو ہو گئے، اس سے پہلے بھی دو ہی، یعنی کافروں کے ساتھ ایک اور صد عن سبیل اللہ، یہاں بھی کفروں کے ساتھ کیا، ظلموا. یہ اسی کی تشریح ہے، یہ ظلموا اسی کی تشریح ہے جو اس سے پہلے صد عن سبیل. اور یہ قرآن کی بلاغت ہے تاکہ کوئی مسلمان یہ نہ کہہ دے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا کہ نہیں جب ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، فلاں نے تو کلمہ پڑھ لیا. اس لیے اللہ نے کفروا کا لفظ الگ رکھا، ظلموا کا لفظ الگ رکھا. کافر ٹھیک ہے وہی ہو سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہے، مگر کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ظالم نہیں ہو سکتا؟ وہ ظلموں کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا؟ تو خدا نے اسی لیے لفظ ایک اور رکھا، ظلموا، تاکہ یہ مسلمان بچ کے نکلنے کی کوشش نہ کریں یہاں سے. یہ نہ کہا کہ یہ تو ہم پہ اپلائی نہیں ہوتی آیتیں، یہ تو کافروں کے لیے ہیں. جی نہیں، جی نہیں، صرف کافروں کے لیے ہوتی تو اب ان آیتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کافر تو کہاں ہیں اب. ہر دور کے کافروں کے لیے ہیں، ہر دور کے ظالموں کے لیے ہیں. کافروں کے لیے ہیں، اور ظلم کا چونکہ کوئی مذہب نہیں ہوتا تو چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا مدعی ہو اور ظالم ہو، قرآن کہتا ہے کہ یہ اس پر اپلائی ہوگی. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بھائی، لفظ ہے ظلموا. ان الذین کفروا وظلموا، جو کفر کریں اور ظلم کریں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں ہرگز بھی معاف کرنے والا نہیں ہے. الفاظ لم یکن اللہ، اللہ کرنے والا نہیں ہے ایسا کیا کہ معاف کر دے، لیغفر لہم، کہ وہ ان کو معاف کر دے. یعنی سیدھے سیدھے کہا جا سکتا تھا کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، لا یغفر اللہ لہم، اللہ ان کے لیے ان کو معاف نہیں کرے گا، یا لن یغفر اللہ لہم، ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ایسا بھی اور تاکید. لیکن نہیں، لم یکن اللہ، ایسا مت سمجھنا کہ اللہ ایسا کچھ کر دے گا. اللہ ایسا نہیں کرنے والا ہے. کیا نہیں کرنے والا ہے؟ کہ ان کو معاف کر دے. یہ تاکید کے لیے. ولا لیہدیہم طریقہ، اور انہیں راستہ بھی کوئی نہیں دکھانے والا ہے، انہیں کوئی راستہ نہیں دکھانے والا ہے. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ان کو کوئی راستہ نہیں دکھانے والا ہے؟ تو تھوڑی عقل ہو انسان میں تو قرآن پڑھے، اس کا لطف لے، سیکھے اس سے، کچھ سمجھے اس سے، اس قرآن سے کچھ حاصل کرے اس قرآن میں، بس ترجمہ کرے، آگے بڑھ گئے. ارے بھائی دیکھو تو صحیح، لا ٹھیک ہے ان کو ان کی مغفرت نہیں کرے گا، بات سمجھ میں آ گئی، انہیں راستہ نہیں دکھائے گا. یہ کیوں؟ کیا راستہ دکھانا؟ انہیں راستہ نہیں دکھائے گا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو راستہ دیکھنا چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ راستہ، یعنی پڑھتے ہیں یہ، ان پر بھی اپلائی ہوتی ہے آیت پورے طور پر. اللہ سے یا اللہ راستہ دکھا دے، اللہ کہتا ہے ہم کبھی ظالم کو یہ راستہ دکھا ہی نہیں سکتے، ہم یہ راستہ نہیں دکھائیں گے. ہاں دکھائیں گے، ایک راستہ دکھائیں گے. کیا راستہ دکھائیں گے؟ الا طریق جہنم خالدا فیہا، بس ایک ہی راستہ تم کو دکھائیں گے ہم، دو لوگوں کو، ایک کافر کو، ایک ظالم کو. جو کفر کرے اور جو ظلم کرے اس کو بس ایک ہی راستہ ہم دکھائیں گے. وہ کیا؟ جہنم کا سیدھا راستہ. ادھر دیکھو، جاؤ، چلو ادھر. خالدین فیہا ابدا، جہاں پر وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. سن لی آپ نے بات؟ اب سنیے. عیاشی میں، تفسیر عیاشی بہت ہی معروف ہماری تفسیر ہے اہل تشیع کی. تفسیر قمی، المیزان، اور اس طرح کی جتنی بھی شیعہ تفاسیر ہیں، اس میں ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے. سنیے کس طرح پڑھتے تھے.
ان الذین کفروا وظلموا آل محمد حقهم لم یکن اللہ لیغفر لهم، جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے آل محمد کا حق غصب کیا اور ان پر ظلم کیا، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ چھٹے امام اس طرح پڑھتے تھے۔ پانچویں امام سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اس طرح ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی آیت تو وہ ہے نا جو قرآن میں ہے، قرآن میں تحریف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، ہم ہرگز اس کو سننے کو بھی جو ہے بالکل ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک بات بھی کہے، سننا بھی نہیں چاہتے ہم کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تو پھر یہ وہ ایسا کیوں پڑھتے تھے؟ بھئی اب ہم اتنی دیر سے جو بات کر رہے ہیں، کیا استغفر اللہ کوئی قرآن ہے؟ تشریح کر رہے ہیں، ایک بات کو ہم سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے اس کی تشریح ہے۔ اب یہاں جو لفظ ظلمو ہے، اگر اس ظلمو کی تشریح اور تفسیر ایک لفظ میں امام نے فرما دی کہ ظالم وہ ہے جنہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا، تو کیا پریشانی ہے اس میں؟ کہاں غلط ہے اس کے اندر؟ کیا اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو آل محمد پہ ظلم کرے وہ تو بخشا جائے گا؟ لیکن ایسے ہی جرنل کوئی ظلم کر دے، اچھا کس کے ظلم کی بات ہو رہی ہے پھر؟ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ بھئی کفر کہنے کے بعد کس کے آیتیں جب نازل ہوئیں، اہل کتاب کے لیے نازل ہوئیں، کافروں کے لیے نازل ہوئیں، مشرکین کے لیے نازل ہوئیں، فائن، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کفر کیا نا، تو ان کی تو بات ہو گئی، جو کفر کرے گا ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ اب یہ ظلم کیا ہے؟ انہی لوگوں نے ظلم بھی کیا، اچھا یعنی وہ ظلم کریں تو سزا ملے گی، تم ظلم کرو تو سزا نہیں ملے گی؟ بھئی میں ہوں، میں بات کر رہا ہوں، اگر میں ظلم کروں سزا مجھ کو نہیں ملے گی اس لیے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں ملے گی۔ اب اگر امام نے کہہ دیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ان روایات کو، اور مشکل یہاں بھی ہے کہ کچھ خود ہمارے مفسرین، ہمارے خاص طور پہ اس دور میں کچھ ایسے مفسرین ہیں کہ جو ان روایات کو پیش کرتے ہوئے گھبراتے، نہیں ہم پیش کر دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو کہاں سے روایت لائے۔ بھئی یہی روایتیں پیش کرو، یہی ہے حق، یہی سچائی ہے، یہی تفسیر ہے حقیقی، ورنہ لوگ اندھیرے میں رہیں گے بیچارے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے کفروا ظلموا دو کیوں استعمال کیے لفظ؟ ظلموا استعمال کیا، نہیں مگر اس میں آل محمد کا تو لفظ نہیں ہے، امام کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ کسی بھی لفظ کا جو مفہوم ہوتا ہے نا، معنی جس پر اپلائی ہوتا ہے، اس کا ایک پیک ہوتا ہے آخری۔ ظلم کی پیک کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص نے مجھ پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، مجھ پہ ظلم کر دیا۔ ایک شخص نے مجھ سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، پرہیزگار ہے، پوری دنیا اس کے پرہیزگاری کے قائل ہے، بالکل بے گناہ، اس پہ ظلم کر دیا۔ ایک شخص نے بالکل ابھی بچہ پیدا ہوا اس پہ ظلم کر دیا، اس لیے بالکل بے گناہ، اس پہ ظلم کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ سارے قتل برابر تو نہیں ہے نا، یہ ظلم سب برابر تو نہیں ہے نا۔ جیسا مظلوم کا سٹیٹس ہے ویسا ظلم بڑھتا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ پیغمبر اسلام سے زیادہ کسی کا سٹیٹس ہے کائنات میں؟ کوئی کسی پہ ظلم کرے اس کو ایک طرف کھڑا کرو، اور کوئی رسول اللہ پہ ظلم کرے اس کو ایک طرف کھڑا کرو، دونوں برابر ہیں۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے دنیا میں؟ بتائیں، میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ کس کو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا ظالم؟ سب سے بڑا اسی کو کہیں گے نا جو جس نے رسول اللہ پہ ظلم کیا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب دیکھ لو کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ پہ ظلم کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ کے بعد جن کو رسول اللہ نے کہا معتبر روایات اور احادیث ہیں طے شدہ، اور قرآن سے بھی اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں، کہ جن کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرا نفس ہے، میرا روح ہے، میری جان ہے، میرا خون ہے، میرا گوشت ہے، میرا پوست، لحمہم لحمی، ان پر ظلم کیا، تو وہ رسول پر ظلم نہیں ہے؟ جن کو قرآن نفس رسول کہہ رہا ہے، وہ علی، قرآن، میں نہیں، آپ نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، علی کو نفس رسول کہہ رہا ہے، ان پر ظلم کوئی رسول پہ ظلم نہیں ہے، اور کوئی ظلم نہیں ہے، یا اس کو معمولی ظلم سمجھیں گے آپ، یا اس کو ظلم کی کیٹیگری سے ہٹا دیں گے؟
یا ان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر اس کی تشریح مولا نے فرما دی اور یہ کہا کہ بھئی ظلموں کا لفظ استعمال ہی اس لیے ہوا ہے کہ کفر کے بعد جو اس سے بڑا ظلم ہوا ہے، کفر خود ایک ظلم ہے مگر اس سے بڑا جو ظلم ہوا ہے وہ آل محمد پر ہوا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ مظلوم ہے اس لیے کہ ان کی آل پہ ظلم ہوا ہے، اس کی تشریح کر دی اگر اس کو پڑھ دیا۔ اب یہ روایتیں نہیں ہیں، آپ کو تفسیروں میں نہیں ملیں گی، جبکہ اصل تفسیر یہ ہے، حقیقت تفسیر یہ ہے، عقل کے مطابق ہے اور حقیقت کے مطابق ہے۔ الا طریق، ایسے لوگوں کا علاج صرف جہنم ہے اور کہیں اللہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین، پھر وہی تسلسل ہے، باتیں مسلسل چل رہی، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو رسول تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو تم ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں نا، آیت بالکل سیدھی سی ہے، لیکن اگر اس میں غور نہ کیا جائے، امت محمدی آج جس بلا میں مبتلا ہے، بلکہ 1400 سال سے جس آفت میں ہے، اگر ان کے لیے اس آفت سے اور اس مشکل سے نکلنے کے راستے قرآن سے نہ نکالے جائیں تو خالی پڑھنا قرآن کا تھوڑی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تدبر قرآن میں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگوں تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ یہاں بھی پھر وہی بات آ گئی، یا ایھا الناس، جنرل بات کہ اے انسانوں، تاکہ اس میں کافر بھی آ جائیں، اہل کتاب بھی آ جائیں، مسلمان بھی آ جائیں، مومن بھی آ جائیں، کافر بھی آ جائیں۔ اے انسانوں تمہارے پاس رسول آیا ہے حق لے کر، حق کے ساتھ آیا، اپنے رب کی طرف سے حق لایا ہے۔ فآمنوا خیر لکم، جو نبی لایا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی۔ اب یہاں پر بھی روایت ہے، اس جگہ بھی ایک روایت ہے اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور اس کو مجمع البیان میں علامہ طبرسی نے بھی نقل کیا ہے اور عیاشی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت یوں ہے، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فی ولایت علی فآمنوا بہ، اے لوگو تمہارے پاس نبی رسول اللہ کا رسول حق لے کر آیا ہے اپنے رب کی طرف سے علی کی ولایت کے بارے میں، تو تم اس کو مان لو۔ تو یہاں بھی یہ آیت کا حصہ نہیں مان رہے ہم اس کو، ہم آیت کی تشریح مان رہے ہیں، اس کو تفسیر۔ اچھا اس میں کیا پریشانی ہے اگر یہ آیت کو اس طرح پڑھا جائے؟ آیت نہ سمجھ کر آیت کی تفسیر، جو مختصر تفاسیر ہیں نا آج کل، جو بریکٹ میں بیچ میں کتنی تفاسیر ہیں، آپ جلالین اٹھا کے دیکھیں، مختصر ترین تفسیر ہے جلالین، 2 جلال الدین ہیں جن کے نام سے اسی لیے اس کو جلالین کہتے ہیں، تفسیر جلالین بہت ہی مختصر ہے، اس میں کیا آیت ہے، ایک لفظ ہے، اس کے بیچ میں بریکٹ میں ان کی تشریح ہے، پھر قرآن ہے، پھر بریکٹ میں تشریح ہے۔ تو اگر آپ اس کو بریکٹ میں تشریح مان لیں تو کیا پریشانی ہے اس کو کہ فی علیین، اے لوگو اللہ کا رسول تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، بریکٹ میں علی کے ولایت کے بارے میں۔ تو علی کی ولایت کیا حق نہیں ہے؟ کیا نبی علی کی ولایت لے کر نہیں آئے؟ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں وہ تشریح ہیں، اور بہت ہی مناسب، اس سے بہتر تشریح ہو نہیں سکتی۔ آپ کچھ بھی ادھر سے ادھر بات کرتے رہیں، لیکن بہترین تشریح یہی ہے، فآمنوا خیر لکم، اب تم ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی۔
وَإِن تَكْفُرُوا، اور تم نہیں مانتے، اگر تم انکار کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. جب قیامت تک کے لیے تو قیامت تک جو ایمان لائے گا اس کی تعریف ہوگی، قیامت تک جو بھی انکار کرتا رہے گا اس کی مذمت ہوگی. اب وہ چاہے پیغمبر کی زندگی میں کسی نے انکار کیا ہو یا پیغمبر کے بعد کوئی انکار کرے، کوئی فرق نہیں ہے. ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات، یہ بالکل اسٹائل ہے قرآن کا، اس سے پہلے بھی کئی بار یا اس طرح کی آیت آ چکی ہے کہ ٹھیک ہے انکار کرتے ہو جاؤ انکار کرو، مگر اس کو یاد رکھنا فإن للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا بھی ہے، صاحب حکمت بھی. یعنی تمہارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے نقصان. تمہارے انکار سے دین کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارے انکار سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، قرآن قرآن ہے، علی علی ہے، اہل بیت اہل بیت ہے. ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ کم نہیں ہو جائیں گے. تمہارے ایمان میں کمی آئے گی یا تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. ہر چیز اللہ کی رہے گی اس کائنات میں. جو کچھ ہوگا نقصان تمہارا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پروردگار انشاءاللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد.